اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاس 10th ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن آف انڈسٹری مینوفیکچرنگ انڈسٹری۔ تو مین ہمارا یہ ٹاپک تھا، چیپٹر تھا، تو اسی کا سب ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف انڈسٹری۔ ہم انڈسٹری کو کلاسیفائی کرتے ہیں، الگ الگ طرح سے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں، جیسے کہ جو انڈسٹری آپ کو چاہے جس انڈسٹری میں آپ کام کرتے ہیں، یہ تو الگ الگ طریقے سے اس میں را مٹیریل آتا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دا بیسک سورس جو ہے را مٹیریل، اس کے حساب سے جو انڈسٹری ہے، اس حساب سے انڈسٹری دو طرح کی ہوتی ہے۔ تو ایک ہے ایگرو بیسڈ اور دوسرا ہے منرل بیسڈ، یعنی یہ اکارڈنگ ٹو دا را مٹیریل، جو را مٹیریل آپ کے پاس آتا ہے تو اس حساب سے انڈسٹری دو طرح کی ہے، ایک ہے ایگرو بیسڈ اور دوسرا ہے منرل بیسڈ۔ جیسے کہ ایگریکلچر فیلڈ سے جو پروڈکٹ آپ کے پاس آتا ہے، جو را مٹیریل آپ کے پاس آتا ہے، تو اس کا اس سے جو انڈسٹری چلتی ہے، جو ایگریکلچر سے ہمیں ملتا ہے، جو ایگریکلچر سے ہمیں را مٹیریل ملتا ہے، جو اس سے ایگریکلچر سے انڈسٹریز چلتی ہے، تو اس انڈسٹری کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری انڈسٹری ہے جو منرل سے، جو زمین کے اندر سے ہم چیزیں حاصل کریں، جیسے آئرن ہے، اسٹیل ہے، ایلومینیم ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو جس انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس انڈسٹری کو ہم منرل بیسڈ انڈسٹری کہتے ہیں۔ جو یہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، تو اس میں کاٹن، وولن، جوٹ، سلک، ٹیکسٹائل، ربر وغیرہ، کافی، ٹی، یہ ساری چیزیں جو آتی ہے، یہ ساری چیزیں جو بنتی ہے، تو ان انڈسٹریز کو ہم ایگرو بیسڈ انڈسٹری کہتے ہیں۔ بیٹا آپ کو یاد رہنا چاہیے، آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایگریکلچر فیلڈ سے ہم بہت ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ انڈسٹری جو یہاں پہ ہے، سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے، جس میں ہمارا کپڑا وغیرہ بنتا ہے، چاہے وہ کاٹن ہو، جوٹ ہو، سلک ہو، وولن ہو۔ یہ انڈسٹری جو ہے یہ بھی مطلب ایگریکلچر فیلڈ سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ انڈسٹری جو ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، چاہے کسی کے جہاں سے ہمارا یہ کپڑا تیار ہو جاتا ہے، جہاں سے ہمارا شوگر تیار ہو جاتا ہے، جہاں سے ہمارا یہ ایٹیبل آئل وغیرہ یہ چیزیں تیار ہو جاتی ہے، اسی طرح سے وولن، جوٹ وغیرہ یہ چیزیں جہاں سے تیار ہو جاتی ہے، جس انڈسٹری سے یہ تیار ہو جاتی ہے، تو ان انڈسٹریز کو ہم کیا کہتے ہیں، دے آر کالڈ ایگرو بیسڈ انڈسٹری۔ اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی آئرن ہو، اسٹیل ہو، سیمنٹ ہو، ایلومینیم ہو، یا مشینز کے کچھ پرزے ہم تیار کرتے ہیں، تو یہ منرل بیسڈ ہے کہ منرل اس چیز کو ہم کہتے ہیں جو زمین کے اندر سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس آئرن ہے، وہ تو کسی درخت سے اگ کے تو نہیں آتا ہے، کسی زمین سے ایسے نہیں آتا ہے، وہ آپ کو زمین کے اندر سے وہ نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ منرل جو ہوتا ہے، یہ پہلے را ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس پہ سمیلٹنگ ہو جاتی ہے، سمیلٹنگ کے بعد اس کا یہ مطلب کوئی شیپ ہی اختیار کرتا ہے، چاہے آئرن ہو یا اسٹیل ہو، تو اس کے بعد بھی اس کو شیپ دی جاتی ہے۔ تو جہاں پہ اس کو شیپ دی جاتی ہے، تو اس انڈسٹری کو بھی یہ کہتے ہیں۔ تو اس میں پھر الگ الگ پرزے ہم تیار کرتے ہیں، الگ الگ چیزیں ہم تیار کرتے ہیں، تو دیز انڈسٹریز آر کالڈ دا منرل بیسڈ انڈسٹری۔ تو اکارڈنگ ٹو دا را مٹیریل، دو طرح کا را مٹیریل آپ کے پاس آتا ہے، تو اس حساب سے انڈسٹری دو طرح کی ہے، ایک ایگرو بیسڈ ہے اور دوسرا منرل بیسڈ ہے۔ یہ کلاسیفیکیشن انڈسٹری ہے، مگر یہ کیسے ہے، یہ اکارڈنگ ٹو را مٹیریل۔ اسی طرح سے دوسرا ہے آن دا بیس آف انویسٹمنٹ، انویسٹمنٹ کے حساب سے یا سائز کے حساب سے، یا انویسٹمنٹ کہیں یا سائز کہیں، تو اس حساب سے بھی نا انڈسٹری پتہ ہے، اس حساب سے انڈسٹری تین طرح کی ہوتی ہے۔ تو ان انڈسٹریز کو ہم کہتے ہیں اسمال اسکیل انڈسٹری، لارج اسکیل انڈسٹری یا میڈیم انڈسٹری، تو اس کے بعد لارج اسکیل انڈسٹری، میڈیم اسکیل، اسمال اسکیل۔ اور یہ جو اسمال اسکیل انڈسٹری ہے، اس کو ہم ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کم ہوتا ہے، اس میں جو لیبر آئٹم ہے وہ بھی کم ہے، اس میں زیادہ ہمیں لمیٹڈ ہوتا ہے، اس میں انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ تو نہیں ہوتی ہے۔ تو جو چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے، تو اس کو ہم اسمال اسکیل، جیسے کہ آپ کے پاس سلائی کا کوئی سینٹر ہوتا ہے یا کچھ ایسے ہی،
یہاں بینڈ سا مل آپ کے پاس ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو ان انڈسٹریز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیز آر کالڈ اسمال اسکیل انڈسٹری. یہ تو اسمال اسکیل انڈسٹری میں آتا ہے. اسی طرح سے دوسرا جو میں نے بتا دیا ہے میڈیم، اس میں اس سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے، اس سے لیبر بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو میڈیم کہتے ہیں. اسی طرح سے کوئی انڈسٹری ایسی ہوتی ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، تو یہ انڈسٹری نا، اس میں کافی زیادہ لوگ کام کرتے ہیں، کافی زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس انڈسٹری کے لیے کافی چیزیں بھی لازمی ہیں، جیسے اس کے لیے بینکنگ وغیرہ جو یہ وہ ان انڈسٹریز کے لیے بھی لازمی ہے، لیکن یہ انڈسٹری اس کے بغیر چلتی ہی نہیں ہے. اس کے الگ الگ سیکٹرز ہوتے ہیں، تو جہاں پہ اتنے سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہے، تو اس انڈسٹری کو ہم کہتے ہیں دس از کالڈ دا لارج اسکیل انڈسٹری. اس طرح سے سائز کے حساب سے یا انویسٹمنٹ کے حساب سے تو انڈسٹری تین طرح کی ہوتی ہے: اسمال اسکیل، میڈیم اسکیل، لارج اسکیل. اسمال اسکیل جس کا سائز اسمال ہو، جس میں کم لوگ کام کرتے ہو، جس کے پروڈکٹس آپ کم تیار کرتے ہو، تو اس کو اسمال اسکیل کہتے ہیں. اسی طرح اس سے زیادہ جو میڈیم میں آتے ہیں، جیسے زیادہ بھی نہیں ہے کم بھی نہیں ہے، تو میڈیم اسکیل. اس طرح جو جہاں پہ زیادہ انویسٹمنٹ آپ کرتے ہو، جہاں پہ آپ کو لوگوں کو زیادہ روزگار ملتا ہو، جہاں پہ لوگ زیادہ مطلب لیبر آئٹم زیادہ نیڈ ہے، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، دوسری چیزیں پیسے زیادہ انویسٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس انڈسٹری کو نا پیسے بھی وہاں پہ زیادہ آپ کو انویسٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس انڈسٹری کو لارج اسکیل انڈسٹری کہتے ہیں. باقی وسلام، خدا.